السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ سپریم کورٹ میں عمران خان کی لاٹری لگ گئی ہے۔ الیکشن کمیشن اپنے ہی کھودے ہوئے گڑھے میں اب خود جا گرا ہے اور جاتی عمرہ سے لندن تک اب آپ کو ماتم دکھائی دے گا۔ یعنی روز صبح اٹھ کے نون لیگ کے لیڈرز جو سوشل میڈیا کے اوپر آ کر رونا دھونا سٹارٹ کرتے ہیں اور پچھلے جو پورے ہفتے کا رونا دھونا ہے ان سب کو ملا کر آج سوموار منڈے کے دن آپ ان کا رونا دھونا دیکھیں گے کہ یہ کس طرح ان کی چیخیں جو ہیں وہ ساتویں آسمان تک سنائی دیں گی آپ کو۔ کیوں؟ سپریم کورٹ میں ایک بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، وہ فیصلہ جس کے اوپر یہ سب تکیہ کیے ہوئے ہیں، اور الیکشن کمیشن کے بارے میں پہلے جو سپریم کورٹ نے الفاظ استعمال کیے تھے کہ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کو اپنے عہدہ چھوڑ دینا چاہیے، آپ اس سے بڑے ریمارکس آج سپریم کورٹ میں چیف الیکشن کمیشن کے لیے استعمال کیے گئے۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں وہ چینل ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کریں اور کامنٹ باکس میں جا کر اپنی قیمتی رائے ضرور دیا کریں۔ ناظرین، الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو بلے کا نشان پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کو واپس کیا تھا، اب اس میں وہ فریق بن کر سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اداروں کا ہرگز یہ کام نہیں کہ وہ فریق بنے، وہ کسی سیاسی جماعت کے خلاف اس طریقے سے مازہ ارائی کا انوائرمنٹ کریٹ کریں جس طریقے سے الیکشن کمیشن کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ انٹرا پارٹی الیکشن ہو، فورن فنڈنگ کا کیس ہو، توشہ خانہ کا کیس ہو، درجنوں کیس پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اس وقت الیکشن کمیشن میں توہین عدالت کا کیس ہے، عمران خان اور فواد چودھری کے خلاف ہو۔ ان میں سے پوری پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی الیکشن کمیشن نے کسی بھی سیاسی جماعت کے خلاف ان میں سے یا اس سے ملتا جلتا یا ایسا کوئی کیس کبھی نہ اٹھایا ہے، نہ کبھی لڑا ہے، نہ کبھی ایسے کیسز کی سماعت ہوئی ہے۔ یہ بہت انف ہے یہ بتانے کے لیے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو بائسٹ والا ایک وہ جسے کہتے ہیں تعصب والے فیصلے جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ فیصلے جب عدالتوں میں جاتے ہیں، ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو پھر ان کی ہرزہ سرائی ہوتی ہے، پھر ان کی تذلیل ہوتی ہے، اور یہ اتنے بونڈے قسم کے فیصلے ہوتے ہیں، اتنے یعنی کیا بندہ اس کے لیے لفظ استعمال کرے، تو پھر ان کی سرزنش ہوتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ بھئی عدالتیں جو ہیں وہ اداروں کا احترام نہیں کرتے۔ الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، ایک آئینی ادارہ ہے جو اپنی باڈی رکھتا ہے، تو بھئی اگر تم اپنی باڈی رکھتے ہو تو پھر فیصلے بھی تو ویسے کرو نا۔ آپ ایسے فیصلے کیوں کرتے ہو جس کو خود جا کے پھر اپر عدالتوں میں آپ ان کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتے؟ یہ جو چیز ہے نا یہ بہت ہرٹ کرتی ہے ان لوگوں کو بھی جو اس معاملے میں یعنی ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ ابھی میں آپ کے سامنے ایک خبر رکھتا ہوں، سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہے بلہ۔ بلہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو ملے گا تو یہ بلہ پھر غلط وہ ایک بلے کے حساب سے ایک دوسرا ہم قافیہ لفظ آتا ہے، وہ میں کہہ نہیں سکتا ویڈیو میں، یہ لگائے گا پھر ان سب کی پھینٹی۔ سب کو ڈر لگا ہوا ہے کہ عمران خان آ گیا تو اس نے پھر بلہ پھیرنا ہے، وہ کہتے ہیں منجی تھلے ڈانگ تے، عمران خان نے پھر بلہ پھیرنا ہے، تو یہ پریشانی اب ان کو کھائے جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے انتخابی نشان کی بحالی کے فیصلے میں الیکشن کمیشن تو فریق ہی نہیں۔ یہ خبر آپ نے لاجیکلی سمجھنی ہے، ٹیکنیکلی سمجھنی ہے، یعنی کہ اس کیس کی سماعت شروع ہونے سے پہلے یہ فیصلہ آپ کو میں جو فیصلہ دے رہا ہوں نا یہ فیصلہ آپ دیکھ لینا جب یہ ہو جائے گا، کیونکہ اس میں لاجک بڑی سٹرونگ ہے، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ آپ جو ہیں وہ اس کی ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس کے بعد آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ بلے کا نشان جو ہے وہ کسی بھی طرح سے اگر چھینا بھی جا سکتا تھا تو الیکشن کمیشن کے اس بلنڈر کی وجہ سے اب نہیں چھینا جا سکتا۔ ہوا کیا ہے؟ پی ٹی آئی کے انتخابی نشان جو انہوں نے چھینا تھا وہ اب یہ کروانا چاہ رہے ہیں واپس۔ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن میں اپیل لے کے پہنچ گیا۔ پہلی بات ہے ان کا رائٹ نہیں بنتا، چلو چلے گئے ہیں،
لیکن آگے آپ دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے، اس میں الیکشن کمیشن فریق تھا ہی نہیں، مطلب جو پشاور ہائی کورٹ میں ہوا تھا اس فیصلے کے اوپر، تو وہاں پہ فریق جو تھے وہ لوگ تھے جو انٹرا پارٹی الیکشن میں فریق تھے، یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ اکبر ایس بابر اور نورین فاروق خان، یہ لوگ تھے فریق جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے۔ آگے سنیں، سینئر صحافی ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب، انہوں نے دنیا ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق جو فیصلہ دیا گیا تھا، اس میں الیکشن کمیشن کا اپیل میں جانا حیران کن ہے۔ یعنی کہ دو ٹوک لفظوں میں بولوں تو وہاں پر ان کا جانا، سپریم کورٹ میں اپیل میں جانا، ذلیل ہونے کے لیے جانے کے مترادف ہے۔ اس سے بڑا میں کوئی ورڈ استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کیس میں تو الیکشن کمیشن فریق تھا ہی نہیں۔ کسی فیصلے کے خلاف اپیل کیس کا فریق ہی دائر کر سکتا ہے، مطلب جو بندہ فریق نہیں ہے، جس کا اس کیس سے لینا دینا ہی نہیں ہے، جس نے پہلے کورٹ میں وہ فیصلہ میں فریق بنا ہی نہیں تھا، وہ تو کر ہی نہیں سکتا۔ تو جب یہ پہنچ چکے ہیں اب اور وہاں پہ ان کی ہونے لگی ہے ضلالت۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس میں پی ٹی آئی کے علاوہ وہ لوگ فریق ہیں جنہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کو چیلنج کیا تھا۔ اب بات آئی سمجھ میں، الیکشن کمیشن اس میں نہیں تھا۔ جب کہ الیکشن کمیشن اس معاملے میں فریق ہی نہیں ہے تو پھر پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف یہ اپیل کیسے دائر کر سکتے ہیں؟ ان کو حکم آیا ہوگا تو انہوں نے کر دی، اور پھر آگے اس کا پھر جب اس کا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آئے گا پھر یہ رونا دھونا شروع کر دیں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تحریک انصاف کے انتخابی نشان سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کے حکم امتناع کے خلاف نظر ثانی کی جو اپیل ہے وہ دائر کی ہے، اور پشاور ہائی کورٹ میں دو درخواستیں الیکشن کمیشن کے وکیل کی جانب سے دائر کی گئی ہیں۔ ایک درخواست میں پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان سے متعلق عدالت سے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل کی گئی ہے، جبکہ دوسری درخواست میں استداد کرتے ہوئے کہا گیا 2 رکنی بینچ بنا کر درخواست کو جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ پشاور ہائی کورٹ نے انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان سے متعلق الیکشن کمیشن کے فیصلے کو معطل کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کا جو انتخابی نشان بلہ ہے وہ بحال کر دیا تھا۔ اب یہاں پر عمران خان کی جو ماسٹر مائنڈ یا ان کا جو مائنڈ گیم ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک تو بات یہ کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر بھی پی ٹی آئی نے وہ عمران خان کا آخری بیان پتہ ہے کیا ہے کہ اگر جن لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں، جن کے مسترد ہو گئے ہیں، سب کے مسترد رہے، ان میں سے جو ایک بندہ بھی اگر آزاد امیدوار بھی بچا اور اس کے سر کے اوپر عمران خان نے ہاتھ رکھ لیا کہ ہاں یہ میرا امیدوار ہے، تو وہ نون لیگ کو ایک ٹانگا پارٹی بنا دے گا۔ اور میں نے پہلے بھی ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ لطیف خان کھوسا نے اب یہ کہا ہے کہ 90% جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ مسترد کر دیے گئے ہیں۔ اور ایک خبر یہ بھی ہے، جب یہ فیصلہ آیا نا کہ کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے ہیں، آلریڈی پتا تھا، سب پتا تھا۔ صدیق جان نے اس کے اوپر بولا کہ پی ٹی آئی جیت گئی، عمران ریاض نے بولا پی ٹی آئی جیت گئی، تو میں بھی سوشل میڈیا کے اوپر دیکھنا شروع ہو گیا کہ یار یہ کون سی پی ٹی آئی کیسے جیتی ہے، یہ تو ہار گئی ہے، یعنی کہ ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے ہیں۔ تو پھر میں نے ٹی وی پہ دیکھا تو یہ خبر تھی کہ کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں۔ تو پھر میری ایک دو لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے بولا خان صاحب نے تو پہلے اس کی تیاری کر رکھی ہے، اور ان کو پتا تھا کہ کاغذات نامزدگی مسترد ہوں گے، اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی پلاننگ کی ہوئی ہے، اور یہ کام تو ان کی پلاننگ کے عین مطابق ہوا ہے۔ اور یہ چیز جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو دوسری سیاسی جماعتوں سے مختلف بناتی ہے، اور عمران خان کو دوسرے سیاسی لیڈروں سے ڈیفرنٹ بناتی ہیں، اور اسی لیے عمران خان کو ایک لیڈر کہا جاتا ہے۔ ایک سیاسی رہنما تو اپنے نیکسٹ الیکشن تک سوچتا ہے، لیکن ایک لیڈر نسلوں کے بارے میں سوچتا ہے، اور عمران خان نے اب وہ فیصلہ کر لیا کہ الیکشن کمیشن کی واٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں آج لگی ہے۔ اس کے اوپر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹ باکس میں جا کر ضرور جو ہے وہ اپنی قیمتی رائے کا جو ہے اظہار کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔